السلام علیکم، میں ہوں حسنین قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج پاکستان میں بہت سی جگہوں پر چیف جسٹس فیض عیسیٰ کے خلاف مختلف جگہوں پر احتجاج ہوئے، جو انہوں نے ایک قادیانیت کی ترویج اور توہین قرآن کی جو دفعات تھی ان کو حذف کرنے کا حکم دیا۔ اس پر پورے پاکستان میں آج اور یقیناً یہ احتجاج مزید بڑھتے جائیں گے، جو پاکستان کے لیے خطرناک ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میاں اسلم اقبال، جن کو پی ٹی آئی اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کر چکی ہے پنجاب کا، آج ان کو پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی، لیکن پنجاب پولیس پھر ان کے پیچھے ان کو پکڑنے کے لیے پہنچ گئی۔ پی ایس ایل کے میچز میں جہاں پر ہر طرف پاکستانی جو میچز کے شائقین ہیں، لیکن سٹیڈیم میں ہر طرف عمران خان زندہ باد کے نعروں کی گونج سنائی دیتی ہے اور پولیس تماشائیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آج سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بڑے تہلکہ خیز باتیں کی ہیں، جب ان کو سوشل میڈیا، ٹویٹر، جس کو اب ریسنٹلی ایکس کا نام دیا گیا، اس کو بند کرنے کے خلاف ایک جو ہے وہ کیس کی سماعت تھی۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شکریہ۔ آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ سنایا ہے، جس میں توہین عدالت کا کیس تھا اور اس میں اس نے قادیانیت کی ترویج اور توہین قرآن کی دفعات کو حذف کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ صریحتاً ایک جو ہے نا اسلامی معاملہ تھا، مذہبی معاملہ ہے، اور اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھیجنا چاہیے تھا چیف جسٹس صاحب کو، بجائے اس پر خود کوئی ڈیسیجن لینے کے۔ اور یہ قادیانیت، بے شک ہمارے پاس پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو آزادی حاصل ہے، وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن یہ ختم نبوت والا معاملہ اور قادیانیت، جس کو پہلے بھی بہت چھیڑا گیا اور قادیانیوں کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیا گیا، اور اب اگر آپ اس کو پھر چھیڑیں گے تو یقیناً اس پر پھر احتجاج ہوں گے، پھر مسائل ہوں گے، پھر پاکستان میں ایک مذہبی منافرت پھیلے گی۔ تو یقیناً میرے خیال میں قاضی صاحب کو یہ آئین مذہبی آزادی ضرور دیتا ہے، لیکن آئین میں جو ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ختم نبوت پر اگر آپ کوئی قدغن لگائیں گے، کوئی آپ اس پر کوئی اپنی امینڈمنٹ کرنا چاہیں گے، اور آپ جو لوگ نبوت کے دعوے دار ہیں اور اس پر اگر آپ ان کو آزادی دیں گے، تو یقیناً لوگ اس پر مشتعل ہوں گے۔ اور آج مختلف جگہوں پر اس کے احتجاج ہوئے اور دن بدن اس کا دائرہ کار بڑھتا جائے گا۔ تو قاضی صاحب کو فوراً اس معاملے کا نوٹس لے کر اپنا اس کو ریویو میں لے جانا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے۔ یہ صریحتاً مذہبی معاملہ ہے اور میں اس میں مزید زیادہ بحث کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے پنجاب کے نامزد وزیر اعلیٰ میاں اسلم اقبال، جو پی ٹی آئی یقیناً پنجاب میں بھی ان کی کافی حد تک سیٹیں ابھی بھی موجود ہیں، جن کو دھاندلی سے ان کو ہروایا گیا ہے، اور جو نئی جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ منتخب ہونے والی ہیں، نامزد ہو چکی ہے پی ایم ایل این کی، وہ خود ہار چکی ہے مہر شرافت علی سے اور ایم پی اے کی سیٹ پر، لیکن وہ وزیر اعلیٰ نامزد ہے، اور ان کی کابینہ میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں وہ جن کو ایم پی ایز وغیرہ منتخب ہو چکے ہیں، وہ دھاندلی سے جتوائے گئے ہیں۔ تو اب ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف جو اپنے ایکچول ووٹے سے جیت کر لوگوں کے دلوں پر راج کر کے جو لوگ جیت کر آئے ہیں، میاں اسلم اقبال ان جیتے ہوئے لوگوں کا نامزد کردہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو آج پشاور ہائی کورٹ نے راہداری ضمانت دی اور پھر پنجاب پولیس ان کو دوبارہ گرفتار کرنے پہنچ گئی، لیکن پھر ووکولا وغیرہ اکٹھے ہو گئے اور ان کو دوبارہ وہ سپیکر ہاؤس میں ووکولا نے داخل کروا دیا، اور جہاں پر کے پی کے نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے علی امین گنڈا پور بھی وہاں پر سپیکر ہاؤس میں رہائش پذیر ہے، تو وہ ان کو میاں اسلم اقبال سپیکر ہاؤس میں داخل کروا دیا ووکولا نے۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ اب جب پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو راہداری ضمانت دے دیا، تو پھر کوئی یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ فوراً اس کو گرفتار کرنے پہنچ جائیں، اور یہ کوئی ان کے اوپر کوئی خاص مقدمے نہیں ہیں، صرف بس ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو پی ٹی آئی چھڑوانے کے لیے مقدمے کیے گئے ہیں، جو کہ یقیناً اس جیسے محب وطن لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، افسوس ہے۔ اس کے بعد پی ایس ایل کے مختلف میچز میں جہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں، جو پاکستان کی پی ایس ایل کافی مشہور ہے، لوگ اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، کرکٹ ایک مشہور کھیل ہے، اور پی ایس ایل میں جب بھی میں دیکھ رہا تھا مختلف میچز میں، اسٹیڈیم میں جو تماشائی ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں،
اور پولیس فوراً ان تماشائیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے، ان کو سٹیڈیم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتی ہے۔ آپ یہ ٹیکٹک جتنے بھی استعمال کریں گے لوگ زیادہ مشتعل ہوں گے، اور یہ آپ کا جو ایک ایونٹ ہے پی ایس ایل کا، یہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ اگر لوگ آنا ہی چھوڑ دیں سٹیڈیم میں تو آپ کا پی ایس ایل تو ناکام ہو گیا، جس مقصد کے لیے آپ پی ایس ایل کروا رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی بری بات ہے۔ آپ کو تماشائیوں کو رائٹ ہے وہ جس کے نعرے لگائیں، جو بھی کچھ بھی کریں، آپ کو ان کے خلاف کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ ان کو سٹیڈیم سے باہر نکالیں، ان پر تشدد کریں یا ان کے اوپر مقدمے کریں، یہ کوئی رائٹ نہیں ہے۔ وہ عمران خان کو وہ اپنا لیڈر مانتے ہیں اور وہ ان کو نعرے لگانے کا حق حاصل ہے، اور اگر آپ اس طرح سے کارروائیاں کریں گے تو یقیناً یہ آپ کے لیے باعث شرم ہوگا۔ اس کے بعد آج چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جو انتہائی اہم ریمارکس دیے ہیں کہ جب سوشل میڈیا ٹویٹر ایکس جس کو اب ریسنٹلی کہا گیا ہے اس کو بند کرنے کے خلاف کیس کی سماعت کی، تو چیف جسٹس نے کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا بتا رہا ہے کہ الیکشن کس طرح ہوئے ہیں، ایسا مت کریں، لوگ اب سمجھدار ہو گئے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے طاقتور ہیں، آپ میں اتنی طاقت ہے کہ جیسی آپ پلاننگ کرتے ہیں ویسا کر لیتے ہیں، تو انٹرنیٹ بند کرنے کا کیوں تماشا بناتے ہیں، کیوں اپنی جاگہسائی کرواتے ہو؟ اگر آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہی عہدے بانٹنے ہیں، جس طرح سے بانٹے گئے ہیں، ساری قوم نے دیکھا جس طرح آپ نے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عہدے بانٹے ہیں، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا، تو اس سے پھر آپ الیکشن ہی نہ کرواتے۔ یہ فراڈ الیکشن کروا کر قوم کے اربوں روپے لٹا کر آپ نے کون سا جو ہے تیر مار لیا ہے؟ آپ یہی ڈرائنگ روم میں پہلے بیٹھ کر فیصلے کر لیتے، الیکشن ہی نہ کرواتے۔ اور اب جو پی ڈی ایم جس کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، 16 ماہ ان کی حکومت پہلے عوام دیکھ چکی ہے، عوام بھگت چکی ہے، عوام اس ضلالت سے گزر چکی ہے، عوام اس کرب سے گزر چکی ہے، جن کو اب دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عوام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ عوام نے جن کو ووٹ دیا ان کے ووٹ کا مینڈیٹ چرا کر آپ جن کو اس پی ڈی ایم 2 کے ٹولے کو دوبارہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ کیا ہوگا؟ ویسی مہنگائی ہوگی، لوگ جو پہلے ہی مہنگائی، غربت، بے روزگاری سے تنگ ہوئے پڑے ہیں، ان کے اوپر مزید بمب گرائے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ کوئی کام کرنے نہیں آتے، یہ آپس میں بندر بانٹ کرنے آتے ہیں۔ جس طرح یہ عہدوں کی بندر بانٹ کر رہے ہیں ویسے یہ پیسوں کی بندر بانٹ کرتے ہیں۔ یہ ڈی سی اے سیز کے اوپر بھی ان کی بندر بانٹ ہوگی کہ فلاں ڈسٹرکٹ کا ڈی سی میرا ہوگا، فلاں کا اے سی میرا ہوگا، فلاں کا ڈی پی او میرا ہوگا، اور اس طرح سے یہ عہدوں کی بندر بانٹ، ان کے اندر کوئی عوام کا فکر نہیں ہے، کوئی عوام کا جو ان کے لیے عوام کی بہتری کے لیے ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے، ان کے پاس صرف اور صرف اپنی بہتری کا ویژن ہے، جو ہم نے پوری عوام نے ان 16 ماہ پہلے بھی بھگت چکے ہیں اس ضلالت کو۔ خدارا عوام کے ساتھ یہ ظلم بند کریں اور اس طرح سے ان پی ڈی ایم کے ٹولے کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ملک کے ساتھ، یہ جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جن کے مینڈیٹ کو چرا کر، جنہوں نے عوام نے اتنا عرصہ برداشت کیا اور انہوں نے کہا کہ چلو الیکشن آئیں گے ہم اپنے مینڈیٹ سے اپنے چوز کریں گے، آپ نے ان کے مینڈیٹ کو بھی چوری کر لیا اور دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے آپ نے دوبارہ ان کو مسلط کروا دیا۔ اگر اس طرح ان کو مسلط کروانا تھا تو نگران حکومت میں انہی کو بٹھا دیتے، اور یہ اس طرح سے الیکشن کے اربوں روپے جو پاکستان کے ضائع تو نہ ہوتے، جس سے اب مزید انارکی پھیل رہی ہے۔ اور یقیناً جب آپ لوگوں کا مینڈیٹ چرائیں گے، لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہوگی، لوگوں کے اندر لوگ مشتعل ہوں گے، اور یہ نہیں چل سکے گی، یہ حکومت کسی سے بھی نہیں چل سکے گی، کسی صورت میں بھی نہیں چل سکے گی، اور یہ ملک کو مزید انارکی میں دھکیلیں گے۔ اللہ حافظ۔